بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. گرم نہیں ٹھنڈا نہیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری بڑے صدرات صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے پیارے بھائیوں اور پیارے پیارے بچوں، اور اگر گھروں میں آواز آ رہی ہے تو پیاری پیاری بہنوں، آج جس عظیم ہستی کا کچھ دیر کے لیے ہم ذکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ماننے والوں کی سب میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مجدد ہونا یا مجددی ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے. مجددی ہونا بڑا مشکل ہے. یہ استروں کی مالا ہے. مجدد پاک کا ذکر کرے خوب کرے. جو انہوں نے کیا وہ بھی کرے نا. انہیں کیا کیا ہے؟ جس دور میں جہانگیر کا باپ علماء جو حق کہتے تھے ان کو زہر پلا دیتا تھا، یقین جانا، اور اس نے مسجدوں کو گرا دیا تھا، عورتوں کو ننگا سر سے دوپٹے اور بے حیا لباس پہنا دیا تھا، اور جبری طور پر علماء کو شراب پلاتا تھا. اتنا بے حیا اور بے خوف بادشاہ تھا وہ، جس کا نام ہے اکبر. اس نے اپنے ایک دین نکال لیا تھا، دین الہی اس کا نام تھا. وہ 25-26 وہ مختلف قسم کے نظریات کو اکٹھا کر کے اس نے اپنا دین نکالا، دین الہی. اور اس نے کلمہ بدل دیا تھا. مسلمان پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا سر قلم کر دیتا تھا، مار دیتا تھا اور کہتا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. یہ پڑھاتا تھا. بڑا ظالم آدمی تھا. اسلام کو بدل دیا اس نے، دین کو بدلنے کی کوشش کی، بہت ظلم کیا. 1000 سے لے کر 1014 ہجری تک 14 سال وہ دن آتا رہا. ہمارے کسی نے 14 سال یا نہیں نکالے. 8 سال 10 سال آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. مسلسل 14 سال اس نے ظلم کیا. اس نے اپنے عورتوں کو ہندو عورتوں کو داخل کر لیا ان کے اندر. مغلوبہ تھا. جیسے آج ہے نا گلوبلائزیشن، اٹس جسٹ لائک دین الہی. یہ گلوبلائزیشن جو ہے نا، اس میں مختلف سٹیٹس شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے گلوبلائزیشن جو ہے یہ نیا مذہب نکالو، اور جو گلوبلائزیشن کے خلاف ہے اس کو ختم کر دو.
کہتے ہیں یہ بغاوت ہو رہی گلوبلائزیشن کے خلاف ہے، اسلام کا نام لینا گلوبلائزیشن کے خلاف ہے۔ یہ چائنا کے صدر کی تقریر پڑھ کے دیکھو کہ گلوبلائزیشن خطرے میں ہے، مسلمان پھیل رہے ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، اور مسلمان کو ختم نبوت کا نام لینے کی پابندی ہے کہ تم نے کسی ٹی وی چینل پر ختم نبوت پر تقریر نہیں کرنا، ناموس رسالت پر تقریر کرنا۔ یہ پاکستان میں اتنا خوفناک وقت آ گیا ہے۔ یہی خوفناک وقت اکبر اور جہانگیر کے دور میں تھا۔ اکبر نے بڑی مسجدیں گرا دی تھی، توبہ توبہ، اور جو سجدہ نہیں کرتا اس کو مار دیتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ پر زور نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ وہ صاحب استقامت تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہہ دیں یا اللہ تمہارا رب ہے پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے۔ ایک قدم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں چلتے تھے، یقین جانا۔ سونے سے لے کر جاگنے تک، پیدائش سے لے کر وصال تک، پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھے۔ اب تو اپنی مرضی کی سنتیں نکالی ہیں لوگوں نے۔ سنت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جناب حضرت سیدنا مجدد ثانی شیخ احمد سندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 شوال 931 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 29 سال بڑا انہوں نے علم کے نور سے اپنے آپ کو مرصع کیا ہے۔ پھر چلے آئے اکبر آباد میں، اور وہاں دیکھا تو دین کا عاشر ہو چکا ہے، بڑا ورک کیا، بڑی محنت کی ہے۔ اور اکبر نے کیا کیا تھا؟ اکبر نے اکبری دربار اور محمدی دربار لگا دیا تھا، اور اکبری دربار میں اس نے عیش و عشرت کا سامان، اور محمدی دربار میں خستہ حال۔ پتہ لگے کہ ادھر دیکھو کتنی شان ہے، دیکھو کوئی شان نہیں ہے، تاکہ لوگ شان والے ڈیرے میں آئیں، جہاں شان ہی وہاں نہ جائیں۔ تو مجدد ثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درویشوں کو ساتھ لیا، اسے کہا بھی جس سے جہاں آنے چلے آؤ، اکبری دربار میں ادھر آ جاؤ یا محمدی دربار میں ادھر آ جاؤ۔ تو آپ نے محمدی دربار کو ترجیح فرمائی، اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے حصار لگا دیا، اور اکبری دربار میں آندھی آ گئی، آندھی نے سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا، اور ادھر ہوا تک نہیں تھی، اور اس کو تخت پر بیٹھا پٹخ دیا، اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، حشر ہو گیا اس کا، اور 7 دن کے وہ واسط جہنم ہو گیا۔ غلبہ مجدد پاک رحمۃ اللہ۔ اس کے لیے مجددی بننے کے لیے سچ بولنا پڑتا ہے، مجددی بننے کے لیے سر کو سیدھے رکھنا پڑتا ہے۔ جس نے ایسے جھکا دیا وہ گیا۔ حکمرانوں کے سامنے مضبوط ہو کے چلنا پڑتا ہے، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ ختم ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ اس کے دور میں ابو الفضل فیضی تھے، ضمیر فروش۔ آج بھی کو ضمیر فروش بڑے ملیں گے، بولیاں بولیں گے پیتر پیتر کی، اور بتا دیں گے ہم جہنم کا ایندھن ہے، کون ہے بتا دیں گے صاف صاف، یقین جانو۔ اور مجدد پاک رحمۃ اللہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ جہانگیر نے بڑی کوشش کی کہ مجھے سجدہ کرے، یہ بہت بڑا کام تھا، یقین جانو بہت بڑا کام تھا سجدہ نہ کرنا۔ اب تو لوگ سجدے کر رہے ہیں، ضمیر بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلے دن میں وہ پروگرام تھے ادھر 92 چینل میں، کل لگا ہوا تھا سویرے،
تو اس پروگرام کے بعد مجھے غازی صاحب نے بتایا، کہنے لگے جو مسجد تھی نا وہ ڈی سی آفس کی، وہ کیوں گری؟ مجھے پتا تھا، میں وہیں تھا تو میں تو لڑ پڑا تھا، میں نے مقابلہ کیا اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتا دیا کہ جو مسجدیں کراتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یقین جانو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دین اسلام سے کیا ہے؟ مسجد گرانے والی شیطان ہے۔ مسجد جہاں بن جائے آسمان تک مسجد ہی مسجد ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ دیکھا جی کتنا اونچا ہے، اس مسجد میں اونچا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ ڈائریکشن بتائے گا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو بھائی جہاز میں، حالانکہ وہ خانہ کعبہ تو نیچے ہے، نہیں آسمان تک خانہ کعبہ، سمندر میں بھی خانہ کعبہ، زمین میں بھی، ہر جگہ مسجد، آسمان تک مسجد، زمین تک مسجد۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، غازی صاحب نے مجھے بتایا، کہنے کہ ڈی سی صاحب کے پاس 2 بندے آئے ہے جی، کچی پکی روٹی پڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کچی پکی روٹی والے ہمارا کام نکال دیں گے۔ کہا جناب یہ مسجد گرا سکتے ہیں اور کہیں بنا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، اور جگہ بنا دو، بنانی ہے نا۔ تو غازی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا تم نے پیسے دیے اس کو مولویوں کو کچی پکی؟ کہتا خدا کی قسم پیسے نہیں دیے تھے۔ کہتا یہ نہیں ہو سکتا یار، بغیر پیسے کتنا لمبا فتویٰ دے کہ مسجد گرا دو۔ کہتا اللہ کی قسم، ڈی سی کہتا اللہ کی قسم میں نے پیسے نہیں دیے۔ کہتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہتے میں بہترین کیک منگوا کر ان کو کھلا دیا تھا۔ جب میرا کیک ان کے اندر گیا نا، ان کا دین بدل گیا، انہوں نے کہا گرا دو مسجد۔ پھر میں نے اور غازی صاحب نے کیس لڑا تھا، پھر اللہ کے فضل سے ہم جیت کے کیس، اور آج وہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ مجددی ہو نا، میں مجددی ہوں، یہ سوکھا کام ہے، کام مجددین والے کریں، کام مجددین والے کریں، بڑی بہادری۔ جہانگیر نے سلطنہ کہا کہ ایسے کر دو، ایسے کہتے کٹ سکتی، ایسے تیرے آگے نہیں ہو سکتی۔ اب جب وہ جاتے ہیں نا وکلاء اور کلائنٹس، جج صاحب کیسے کہتے ہیں، جج صاحب، بس حرام ہے یہ، ہمارے تو آگے پیچھے حرام چل رہا ہے۔ جج کو نہیں ایسے کرنا، جو بیٹھا ہوا نا جج سیٹ پر ہے، ایسے نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ، ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجدد پاک فرمانے لگے یہ سر جھکے گا صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا اتنا ان کے ساتھ رجال غیب کا لشکر تھا کہ اس کو جرت نہیں ہوتی تھی اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، جیل بھیج دیا، جیل بھیج دیا، وگرنہ اس کا ابا جو تھا وہ صاف کر دیتا تھا، زہر پلا دیتا تھا، شراب پلاتا تھا جبری طور پر، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ ایسی حرکت کرے۔ ایسا ان کا روحانی قبضہ روب تھا ان کا۔ کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ اللہ کہنے کے بعد، اللہ کے نام پکارنے کے بعد ثابت قدم ہو گئے تھے۔ اچھا جہانگیر نے جب ان کو قید کر دیا تو اس کا دربار لگا ہوا تھا، آپ جیل سے نکلے اس کے دربار کو اٹھا کے پھر جیل آ گئے اندر۔ پتہ ہے آپ کو؟ کشمیر سے بادشاہ کشمیر سے آپ گوالیا سے گوال کے اندر وہ آگے سے ہٹارا مجدد آ گئے تو کہیں گے وہ انڈیا 100 میل فاصلے پیچھے آ گئے، ان کے آ دیکھو آ دیکھو آپ آئے، لیکن دیکھو پھر وہی آگے۔ یہ اس کو کہتے ہیں طے عرض، طے عرض۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا طے عرض کیا، یہاں سے اقصا، وہاں سے آسمان، 7 آسمان کے پیچھے، پھر 9 دفعہ چھٹے 7ویں آسمان پہ عرش کا چکر، اور پھر جب واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ اللہ پیار ہے، زندہ باد۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ایک قاری صاحب نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نگاہ میں تھوڑی سی میل آئی ہے،
نگاہ میں تھوڑی سی میل آئی ہے، قرآن سارا بھول گیا ہوں. دعا کریں. خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے مکہ شریف چلے جاؤ، وہاں ایک بابا بیٹھتا ہے خانہ کعبہ میں حتیم کے پاس، اس سے دعا کراؤ تیرا قرآن واپس آ جائے گا. وہ بیچارہ سفر کر کے پہنچا، کہا تجھے کسے میرا پتہ بتایا؟ کہتا آپ کا پتہ مجھے خواجہ حسن بصری نے بتایا. اچھا، دعا کی، پڑھو قرآن شریف سارا یاد. اچھا، جب اس نے فرمایا نا مجھے مجدد حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، فرمایا اس نے مجھے بدنام کر دیا حسن بصری نے، اب میں بھی اسے نپٹتا ہوں. فرمایا یہ جو بکل ماری ہوئی تھی نا، بکل بابے نے، یہ خواجہ حسن بصری تھا، زور میرے بعد پڑھتا ہے اور پھر اثر جا کے بصرے پڑھتا ہے. یہ ایسے آتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے راکٹ چلا جاتا ہے، راکٹ میزائل چلا جاتا ہے، اللہ کے بندے بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ رجال غیب ہوتے ہیں، چلے جائیں، آ جائیں، لے آئیں، سب کریں. لو آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت الاعراف کے آخر میں ایک بات فرمائی ہے، اور یہ بڑا مضمون ضروری سننے والا ہے. بڑی توجہ سنا ہے آپ نے. بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے جناب علی ڈرامے باز آ رہے ہیں لوگ، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا بننا ہے ہمارے ملک میں. ہیں جی، لوگ چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں. ہیں جی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک میں، اب غور سے اس کا مطالعہ کریں. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتا تھا، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی پوجا نہیں کرتا تھا، فاروق اعظم رضی کی پوجا نہیں کرتا تھا، عثمان غنی رضی کی پوجا نہیں کرتا تھا، جناب علی کی پوجا نہیں کرتا تھا. بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مسلمان اللہ کی پوجا کرتے تھے. مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے. اس دور میں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. مکی اور مدنی صورتیں. سورت الاعراف یہ مکی صورت ہے، مکی یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اور طلباء اور شوق دین رکھنے والے غور سے سنیں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے آئی ہیں وہ سب مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد ساری مدنی صورتیں ہیں، چاہے آپ کہیں تشریف لکھیں، یہ مکی صورت ہے. اور مکہ مکرمہ میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے یہ سوال کیا ہے، الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو بت جن کی تو پوجا کرتے ہو کہ ان کے ہاتھ ان سے چلیں؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں یہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں کے دیکھیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، یسمعون بہا، کان ہیں جسے سنیں؟ چلو میرے ساتھ. وہ جو لاڈ صاحب کا بت ہے یونیورسٹی کے سامنے باہر ہے نا، کالا سیاہ، اس کے کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لگتا ہے دیکھ رہا ہے جانے والے کو. اور تھوڑا سا اور پیچھے آؤ، سامنے عجائب گھر ہے، وہاں گوتم بدھ، ہنومان جی، ہیں جی، رام جی، سب کے بت بنے، 6 بازوں والی دیویاں دیوتائے بنے ہوئے ہیں. ایسے جرا جائے، جو جائے نا ایسے لگتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ فرمائے ان کی آنکھیں ہیں جسے دیکھیں، کان ہیں جسے سنیں، ہاتھ ہیں جسے پکڑے، پاؤں جسے چلے. یہ تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے اتارا تھا. لیکن یہ جو مشرکین کے شاگرد ہیں وہ ان کو اولیاء پر پڑھتے ہیں کہ دادا صاحب کے پاؤں ہیں جس سے چلے، ہاتھ ہیں جن سے پکڑے، پاؤں ہیں جن سے چلے، آنکھیں ہیں جسے دیکھیں، کان ہیں جسے سنیں. انہوں نے دادا صاحب کو دیکھا ہی نہیں اللہ کے بندوں نے. دادا صاحب سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، عنایت بھی فرماتے ہیں. یقین جانو، ایسے تو نہیں دادا صاحب کو کہہ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نا کسارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما. کیا آج کے دور میں ایسے ولی اللہ موجود ہیں؟ محمد اسد صاحب نے ٹیلی فون کیا ہے، جو یندہ یا بندہ، جو یندہ یا ڈھونڈنے والے پا لیتے. ہمیں تو وہ چاہیے ناچنے والا ہے، ہمیں وہ چاہیے جو نمازیں ماری پڑھے، ہمیں وہ چاہیے. مجدد پاک فرماتے ہیں، دادا صاحب فرماتے ہیں، اور مجدد پاک نے فرمایا، میرے پیارے بھائی اسد سنو غور سے جواب. آپ مکتوبات سی میں لکھتے ہیں، فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اقیم الصلاۃ. وہ کہتا ہے نماز قائم کرو. یہ آپ نے آرگومنٹ کی ہے بھائی صاحب، مجدد پاک نے آرگومنٹ کی ہے. اللہ کہتا ہے جل شانہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. فرمایا ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، آوارہ آدمی ہے. کہتا وہ دکان بند کر، ڈاکو آ گئی. وہ دکان بند، وہ ڈاکو آ گئی، ڈاکو فوراً دکان بند کر دیتا ہے. فرمایا تمہارا تو یہ حال ہے. اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، پڑھتے ہیں، ڈاکو کی بات مان لیتے. یہ مکتوبات میں مجدد پاک نے لکھا ہے. کیوں ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر طے بازاری محکمہ آ جائے دور ہی کہتا دکانیں بند کرو، آ گیا جائے، سارے دکانیں بند کر دیں گے. وہ جو کہنے والا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ دیندار ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا، کہتا وہ ٹرک آ رہا ہے، ٹرک ادھر آگے چلا گیا، پہ مصیبت گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز قائم کرو. مجدد پاک فرماتے ہیں نماز قائم کرو. دادا صاحب فرماتے ہیں نماز قائم کرو. کہتے ہیں سرکار لنگر لے آؤ، نماز تسی پڑھ لو، کوئی گل نہیں. داتا صاحب اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے گا، سود کھائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ولی ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے، حرام سے بچنا لازمی ہے. اب مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پابند تھے شریعت کے. اعتقادی طور پر وہ اہل سنت جماعت تھے، ہاں جی سنی تھے، حنفی تھے، اور سنیت کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا ہے. اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے قید برداشت کر لی ہے، جگیر کو سجدہ نہیں کیا. یقین جانو بڑے مضبوط آدمی تھے. مزاروں پر جاتے تھے، زیارت قبور فرماتے تھے. جب آپ نے دنیا سے جانا تھا نا تو اپنے ابا جی ظہور شیخ عبدالاحد اور اپنے دادا جد امجد شیخ رفیع الدین کے مزار پر تشریف جا کے نا ہاتھ لگا کے ایسے کر لیے. خواجہ منشی سجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی جا کے. یقین جانو. اور آپ خود فرماتے ہیں، فرماتے میں ایک قبرستان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب قبرستان سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے جب یہ خیال کیا، وہ میں نے سنا ہے نا کہ والد صاحب کے جد امجد قبر پر گئے، آپ کو یہ خیال آیا، فرمایا مجھے الہام ہوا، فرمایا شیخ احمد جس قبرستان تو گزر آیا نا قیامت تک عذاب ختم. کیا بات، یہ ان کی شان ہے. یقین جانا. ہم تو وضو بھی صحیح نہیں کرتے. یقین جانا. وضو وہ بڑا کمال وضو کرتے تھے. جب ہاتھ دھوتے تھے نا تو ہاتھوں کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر کلی کرتے تھے، کپڑوں پر قطرہ نہیں گرنے دیتے تھے، پھر منہ دھوتے تھے اور پانی کا قطرہ کپڑوں پر نہیں آنے دیتے، پھر دایاں باز دھوتے تھے، پہلے اس کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر بائیں باز دھوتے، پھر اس کا پانی نچوڑ لیتے تھے، پھر سر کا مسح کرتے تھے. ہم وضو کریں تو آدھا ہم نے غسل کر لیا ہوتا ہے، کپڑے ہمارے بھیگ جاتے ہیں. ان کی سیرت تو پڑھے ہم.
حاضری بڑی ضروری ہے بزرگان مزار کی. دادا صاحب رحمۃ اللہ خود تشریف لے جاتے تھے بزرگان مزار پر. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے مزار پر جاتا تھا, اور یہ حضرت مجدد پاک حنفی ہیں, اور لاہور کو قطب ارشاد فرماتے تھے. شہر لاہور قطب ارشاد ہے, کیوں؟ یہاں داتا صاحب رہتے ہیں. دادا صاحب ان سے پہلے کے, ان کی برکت سے لاہور قطب ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت الخلاء میں داخل ہوا, اور بیت الخلاء میں باقاعدہ طریقہ کار ہے جی, اگر لوگ سمجھیں تو پھر ہے, نہیں تو مال ڈنگر بھی تو جا ہی رہا ہے نا, مال ڈنگر بھی تو جاتے ہی ہے نا, نہیں بندہ سمجھے تو. آپ فرماتے ہیں میں جب بیت الخلاء جانے لگا تو میرا غلطی سے صاحباً دایاں پاؤں اندر چلا گیا, تو میری آنکھوں کے اندھیرا آ گیا. جزرات القدس میں شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, جو ان کے خلیفہ ہیں, ان کی سیرت کی کتاب. کہتے میں نے غور کیا یار ہوا کیا ہے, کہ خو یہ تو دایاں قدم میں چلا گیا. فوراً باہر نکالا, پھر بایاں رکھا, وہاں پھر روشنی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بیت الخلاء جانے سے بھی فیض ملتا ہے صحیح طریقے سے جائیں گے تو. بیت الخلاء میں اگر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق جائیں گے, خلیفہ خالد صاحب, پھر بھی فیض ملتا ہے. کیوں؟ یہ طریقہ ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے, سنت پر چلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتے سے پسند فرماتا ہے. یقین جانو قدم قدم پر بڑا خیال رکھتے تھے. ہم ایسے معمولی سے نہیں کوئی گل نہیں یار, کوئی گل نہیں, بڑی گل ہے. ہر کام کرتے سوچنا چاہیے کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیسے کیے. ہر کام میں غور کرنا چاہیے. ایک دن آپ اپنے بچوں کے, آپ کے 7 بچے تھے, 5 آپ کے ظاہر زمانہ یاد میں فوت ہو گئے تھے, 2 رہ گئے تھے, حضرت شیخ محمد سعید, حضرت محمد معصوم جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں, حضرت سعید شاہ, حضرت خواجہ محمد معصوم قیوم, وہ ہمارے سلسلے میں ہیں. پڑھا آپ نے کبھی جی؟ ہاں 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 ہاں, شجرے کا, ہاں 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 ہاں, 2 بچے رہ گئے, اور اتنے وقت بہت بڑے ولی تھے. ہمارے سلسلے طریقت میں ان کا نام آتا ہے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ, اور سویرے سویرے میں روزانہ پڑھتا ہوں. یقین جانا جب نام لیتے ہیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ان کے نام میں برکت ہے, جن کے نام میں برکت ہے ان کی پیروی میں کتنی برکت ہوگی, یقین جانا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں کے اصالے ثواب کے لیے نا اہتمام کیا, تو کہنے لگے, میں نے کہا مولا تو نیکوں کا قبول کرتا ہے, متقین کا, میں تو تیری بارگاہ میں کیا عرض کروں. میں اسی مجھے لکھا ہوا, ان اللہ یتقبل اللہ من المتقین. فرمایا یہ متقین کا قبول کرتا ہے, تو بھی متقین میں ہی شامل ہے. مجدد پاک رب. ایسے لائیو پروگرام ہوتا تھا, کشف ہوتا تھا, فوری طور پہ چیز نازل ہو جاتی تھی. اور بڑا ادب والے بہت تھے. مجددی ادب والے ہوتے ہیں, جس میں ادب نہیں مجددی نہیں ہے. یقین جانو شریف مجددی ادب والا ہوگا, جو ادب والا نہیں ہے نا وہ مجددی نہیں ہو سکتا, اس میں روح مجدد نہیں ہے. کتنا ادب کرتے تھے وہ, قرآن شریف لکھتے تھے ہاتھ سے, ہاتھ سے کتابت کرتے تھے. اور فرماتے کہ مجھے حاجت ہوئی پیشاب کی, تو میں واش روم کی طرف گیا, اور جب بیٹھنے لگا تو مجھے ناخن پر سیاہی کا ڈراپ نظر آیا, کہ وہ قرآن شریف لکھتے ہوئے قطرہ جو تھا ناخن پر آ گیا. کہتے اتنا شدید مجھے پیشاب آ رہا تھا, میں فوراً باہر آیا. میرے کو یہ بے ادبی ہو جائے گی, یہ تو وہ نقطہ ہے جو قرآن پاک لکھتے ہوئے آیا ہے. کہتے باہر آ کے میں نے اس کو دھویا, پھر میں پیشاب کرنے گیا.
آؤ تو اگر مجددی بننے کا شوق ہے کرو ادب. فرماتے ایک دن میں نے کیا دیکھا, ایک پیالہ ہے جس میں گھر کا جھاڑو پھیرنے کے بعد کوڑا جو ہے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. یہ ان کی سیرت کی کتاب میں لکھا زراعت القدس میں. مجھے یاد کرانا ہے امام حنیفہ کی بات, اتنا کہتے ہیں ابو حنیفہ کی بات سنا دو. آپ نے غور کیا تو جیسے یہ پہلو بنے ہوئے ہیں, آپ نے غور کیا ایسے لگے سے اللہ, کہیں اللہ اللہ اللہ, کہ تو اللہ کا اسم پاک لکھا ہوا ہے. اس کو اٹھایا اور دھونے لگے. فرماتے مرید آ گئے کہ سرکار ہمیں موقع دیں, ہم یہ خدمت کرتے ہیں. فرمایا میں خود ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کنارہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا, اس لیے گھر والوں نے اس کو لگا دیا کہ چلو یہ گھر کا جو صفائی کرتے ہیں کوڑا وغیرہ اس میں رکھیں گے. فرماتے میں نے جب دیکھا تو واقعی اللہ پاک کا اسم پاک کندھا تھا اس پر. میں نے اس کو دھویا, اچھی طرح دھویا, کیونکہ جب چیز میلی ہو جائے تو پھر پانی سے پاک ہوتی ہے, پھوکے مارنے سے پاک نہیں ہوتی. کپڑا ہو کے پیشاب ہو جائے بچہ کہتے ہیں نا تو پھوک مارنے سے پاک نہیں ہوگا, اس کو دھونا پڑے گا طریقے سے. پیالے کو دھویا, پھر اس کو کپڑے میں لپیٹا, کپڑے میں لپیٹ کے اور اوپر رکھ لیا. فرماتے جب مجھے پیاس لگتی میں اس پیالے میں پانی پیتا. اور فرماتے ہیں اگر میں 100 سال اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تو مجھے وہ مقام نہ ملتا جو پیالے میں اللہ کے نام کا احترام کرنے سے لگے والی ہے. اللہ کے اسم کا احترام. لوگ ولی بن گئے, شرابی ولی بن گئے, بسم اللہ کا احترام کرتے کرتے اللہ کے نام کا. شرابی جو تھے وہ ولی بن گئے. کل سویرے کی بات ہے, وہ ایک شیلف ڈالنی تھی, شیلف چولہا رکھنے کی نہیں, شیلف ڈالنی تھی. تو اوپر وہ مستری کہتا ہے کہ اخبار بھیج دیں, اخبار بھیج دیں. میری وائف نے سن لیا, کہتا کیوں اخبار کیا چاہیے تمہیں؟ کہتا وہ سلیب کے اوپر بچھانا ہے. مطلب خدا کا خوف کرو, اس میں تو اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, محمد اللہ اسم پاک لکھے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تمہیں خاکی کاغذ منگوا دیتا ہوں. خاکی کاغذ کو 4 منگوا کے دیے, میں اس کو رکھو نہیں سے. ہماری قوم کیا کرتی ہے, لفافے بنے ہوئے ہیں اخباروں کے, اوپر نام لکھا ہوتا ہے. جی نام ہے نا سیاستدانوں کے بھی, حضور پاک اسم باپ کے ساتھ آتا ہے نا. مجھے تو ان کے نام ہی نہیں آتے, نام آنے چاہیے. یہ بڑے خوفناک لوگ آ گئے, یہ لبرل لوگ ہیں. او ہو توبہ توبہ توبہ, اسلام کے خلاف. اور جب لوگ بولے کہتے ہیں ہم بھی آج کے رسول ہیں. جب وہ میاں کو رکھا تھا نا اپنا کیا کہتے ہیں جو اکنامیکل ایڈوائزری کونسل میں, کیا نام تھا, میاں عاطف, کہتے ہیں جی انتہا پسند ہیں. جو کہا تجھے ووٹ ہم نے ڈالے, ہمیں انتہا پسند, شرم تمہیں آتی؟ اگر یہ کہتا میں بھی آج کے رسول. ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, آوارہ لوگ ہیں یہ آوارہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں, ہم آوارہ ہو گئے ہیں. اللہ نے ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دی جو آوارہ لوگ ہیں. دین کا پتہ نہیں دین کیا ہوتا ہے, نام لینا نہیں آتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑا احترام چاہیے. کہتے ہیں ہم بھی عاشق ہیں, تو نبی پاک کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ نام ہی صحیح نہیں آتا. اور ختم نبوت کا نام لینے پر کہتے ہیں پابندی لا دو. کوئی چینل پر جو ہے ختم نبوت کی بات نہیں کرے گا, تو کس کی بات کرے گا؟ پاکستان ان کے نام پر بنا ہے, اور یہ مٹ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے کی کوشش کرتا اپنا مٹ جاتا ہے. مٹ جائیں گے, مٹتے ہیں سب آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے کبھی چرچا تیرے. جب خالق کائنات نے ورفان اللہ کا ذکر رکھ, اے محبوب علیہ السلام, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا, تو کون مٹا سکتے؟ اللہ یا رسول یا رسول حق چاہیے. مجھے دین اسلام سے پیار ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ جو آپ سے اٹیچ ہو گئے عزت پا گیا. دیکھو نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. جی کون رب ہے؟ کیا ہے وہ؟
رب کن کا ہے نا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جائے. اس کا معنی کیا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے استقامت؟ ڈٹ جاؤ. ڈٹنا کیوں ہوتا ہے جی؟ کبھی تفسیریں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کیا میں نے اس کا ہے. صرف اتنا کہنے سے نہیں بات بنتی. جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک. چلیے انشاءاللہ. یہ وہ نگینہ ٹی وی لگا ہوا نا، تو پھر پاس سے بھی سوال جواب ہو رہے ہیں. یہ ہمارا فیس بک پہ پیج ہے ہمارا نگینہ ٹی وی. روزانہ فجر کی نماز میں 15 منٹ درس ہوتا ہے اور عصر کے بعد 15 منٹ درس ہوتا ہے. لائیو پوری دنیا میں جاتا ہے، لاکھوں لوگ دیکھنے والے. یہ بھی لائیو جا رہا ہے. مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد غوثیہ لال. تمام سامعین جو اس وقت نگینہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جامع غوثیہ لال مسجد میں سلطان پورہ سے آگے اور تضابطہ چوک کے پیچھے یہ مسجد ہے. بہت پرانی مسجد ہے اور عاشقوں کی مسجد. یہاں سے عشق کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی کمال. وہ کبھی دور ہوتا تھا میں ادھر آیا کرتا تھا تبلیغ کے لیے، کبھی دور ہوتا تھا. اب بوڑھوں کو کون بلاتا ہے؟ آج تو دور اور ہو گیا ہے. آج دور ہو گیا ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک دور. جو تقریر کرے ٹکا ٹک کا تو وہی کیا بات کی ہے. اور مجدد پاک کے چاہنے والے بن جاؤ. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا حضرت مجدد افسانی شگم سندی بڑے مؤدب تھے. اوہ اتنا ادب احترام تھا کہ بیان نہیں میں کر سکتا. ادب سے ساری زندگی ہے. اور یہ تتنزل علیہم الملائکہ پتہ کب ہوتا ہے؟ سن لو اب، یہ بھی سن لو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو رب سے تعلق رکھنے والی جو چیز ہے اس سے پیار کرے گا. انبیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، کیونکہ ان سب کا نیکیوں کے ساتھ، نیکیوں کی برکت سے رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جو آدمی اللہ کہے گا یا اللہ تو میرا اللہ ہے، اور وہ ان سب سے پیار کرے گا، ثم استقاموا کا معنی نہیں ہے پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ حوروں کی باتیں کرتا کرتا پھر جناب علی قلم دو ہاتھ لوگوں کو پکڑ لیں اور کہہ جی حوریں بڑی موٹی آنکھوں والی ہوں گی اور یہ ہوگا تو رسول پاک کی تعریف ہی نہ کرے. تعریف تو حضور پاک، حوروں کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو بیان حسن جمال مصطفیٰ کی بات ہے. چلو جناب علی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا شربت کیا پیارا ہوتا ہے، مجھے اس سے بھی حضور زیادہ پیارے ہیں، یعنی انتہائی پیارے ہیں. صحابہ کرام تو آپ کو دیکھتے رہتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب آپ سرکار ان سے بات فرماتے تھے تو فرماتے سل ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یہ نہیں کہا حضور حوریں مانگتا ہوں، یہ نہیں کہا حوریں مانگتا ہوں، کہا حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آپ کا ساتھ، یہ جب آپ کا ساتھ ہے تو پھر آپ سے محبت بھی تو ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایسا ذکر ہے جی، حدیثوں میں لکھا ہے جی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کا پسینہ، ہمیں پسینہ آتا ہے پانی کی طرح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آتا موتیوں کی طرح، اور پسینے سے خوشبو آتی تھی. یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ کوٹ مومن سے سوال ہے. محمد احمد صاحب کہتے ایک شعر سنا دو.
وہ اس کا پہلا مصرع لکھا ہے. تو میں اجازت تو سنا دوں. یہ ایک سوال ہوا ہے, کہتے ہیں شعر سنا دو. کیا او چھڈ کسرت پڑھ لے وحدت نو تو دل نو لا لے ایک پاسے او دو بیڑیاں والا ڈب مرداں تو قدم ٹکا لے ایک پاسے نالے دنیا دے وچ لت رکھنے او نالے درویشی والا پکھ رکھنے او پکا مردا پرونا دو گردا جڑی لبدی کھا لے ایک پاسے نی تو منگنے را ابراراں دا او چھڈے ساتھ نہ تو بدکاراں دا او دو خصماں والی رن نہ وسے تو عقد بنا لے ایک پاسے. یہ بابا لگی نا حق سے جاری رہے گا. آپ جب دنیا سے جانا تھا نا تو مزارات کے لیے گئے تھے اپنے والد صاحب کی قبر پر, اپنے دادا امجد کی قبر پر, خواجہ مشری اجمیری سنجری رحمۃ اللہ کے مزار کا دیدار کرنے گئے. فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں مراقب ہو کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں آپ نے میرے ساتھ بڑی باتیں کی, ہاں, اور مجھے بڑا انعام دیا, بڑی محبت فرمائی. فرماتے جب میں جانے لگا تو مجھے مجاورین انہوں نے کہا سرکار آپ جا نہیں سکتے ابھی. یہ کیوں؟ کہا یہ جو چادر مبارک ہے آپ کے مزار شریف کی یہ سال میں ایک دفعہ ہم بدلتے ہیں. بڑی شاندار چادر بڑی خوبصورت, اوپر قرآن شریف نہیں لکھا ہوتا تھا, سادہ ہوتی تھی. یہ تو آج ان کاروبار بنا لی ہے, یہ کاروبار ہے, توہین ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت چادر. تو کہا سرکار یہ ہم ہر بادشاہ کو ہر سال دیتے ہیں جو آ جاتا ہے, اور وہ اس کو تبرک بنا کے اور اس کو خوشبو لگا کے اور گھر میں سجا کے رکھتا ہے کہ خواجہ صاحب کی مزار پاک کی چادر ہے, ان سے مس ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ لگ جائے گی, ہم بھی بخشے جائیں. فرماتے مجھے انہوں نے مجاورین نے چادر پیش کی تو میں نے چوما سینے سے لگایا. فرمایا کہ میں نے یہ چادر ملنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ خواجہ صاحب نے مجھے کفن کے لیے کپڑا دیا. یقین جانا. اور پھر آپ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی, بیوی ان کی بہت نیک تھی, بیوی بہت نیک تھی. نیک بیوی ہو نا تو پھر شوہر کی روحانی بھی بڑھتی, یاد رکھنا. اگر بیوی نیک نہ ہو تو شوہر کی روحانی ڈب ہو جاتی ہے. یہ ماں نامہ سیدھا راستہ پڑھ کے دیکھنا اس دفعہ کا. ماں نامہ سیدھا راستہ وہ پڑھ کے دیکھنا. وہ تو پڑھتے نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. چگلی کا, غیبت کا, ہے جی, شیطانی باتوں کا, سیاسی باتوں کا بڑا ٹائم ہے. دین پڑھنے کا ٹائم بہت لوگوں کو کم پاس ہے. کتابیں لائے ہو کوئی کی لوڑے کتابیں تھے, کوئی لوگ کی کتابیں تھے, بریانیاں کھانے کتابیں تھوڑی کھاندے ہیں. نہ تو دین نہ محبت ہے, نہ دین کی غرض ہے, نہ تبلیغ کا شوق. گڈی کی کتاب تو نہیں پی کوئی؟ بھائی حاجی ہے کوئی کتاب جی؟ وہ گاڑی واپس چلی گئی ہے. دسو یار بھائی صاحب عادت پاؤ قوم نو. کتنے کتابیں ہیں نے گھر کی کرنی اسی کی کرنا گھر نو تو اے جڑے لوگ نے اگر برینیاں کھان لے قوم کو ہم دین سکھاتے نہیں ہیں, اس لیے قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے. دین کوئی نہیں آتا قوم کو. میں بتا دوں آپ کو, مجھے تو پاک نے کتابیں لکھی ہیں, یقین جانو. اثبات رسال نبوت کے بارے میں بہترین رسالہ لکھا آپ نے. ختم نبوت کے قائل تھے وہ, جو ختم کے قائل نہیں وہ ولی بان ہی نہیں سکتا. بڑے پکے سنی کتابیں کافی لکھی انہوں نے مجد پاک رحمت کو. پھر ان کی کتاب لکھی گئی.
ہاں ہاں رد رفض روافظ کے خلاف ہے. شریعت کی طریقت کی اصول و ضوابط کی کتاب لکھی ہے, دین کی کتابیں لکھی ہیں. اللہ والے کتابیں لکھتے ہیں, دنیا دار پراٹھے لکھتے ہیں, پراٹھے بریانیاں. اللہ والے کتابیں لکھتے ہیں, اور کتاب خزانہ ہوتی ہے. کشموشی دیکھو نا کتاب, سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ نظام الاولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں کشموشی پر اس کو پیر مل جائے گا. سبحان اللہ. پڑھیں گے تو لوگ تو شوق ختم ہو گیا پڑھائی کا, اب ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہی چل رہا ہے. اب نعتیں بھی تبلے سے چل رہی ہیں, تباہی آ گئی خدائی قسم. قوم جو ہے وہ ناچنے والی رہ گئی. شریف آدمی دب گیا ہے, اور جو آزاد لوگ ہیں وہ غالب آ رہے ہیں. شریف اسے دب گیا, شریف بولتے ہی نہیں ہیں. مجھے پاس شریف نہیں تھے جی جی, شریف تھے مجدد باغ, تو پھر بولے کہ چپ رہے. ہاں اس شرافت کو ہم نے کیا کرنا ہے, گونگی شرافت ہے وہ تو. وہ گونگا شریف جو ہے وہ تو تباہی ہے معاشرے کی. بولے حق بولے, مجدد باغ حق بولتے تھے, سچ بولتے تھے, اور بادشاہ کی کنوں کی کھڑکیاں کھل جاتی تھی. فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی, تو میری بیوی وہ مضمون آیا, اس دفعہ مضمون ہے خواتین کے بارے میں. تو ایک بندہ تھا بڑا نیک, ایک دن ابھی بیوی سے کہتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہوا ہے. اسے اپنی بیوی کا اس میں کوئی حصہ نہیں بیان کیا کہ تیرا بھی اس میں حصہ ہے. انہوں نے کہا ان ویخنی ہے تیرا کی بنتا ہے. وہ اس کی بیوی بہت نیک تھی, وہ وضو کر کے روٹی پکاتی تھی, بسم اللہ پڑھ روٹی پکاتی تھی, باوضو آٹا گوندتی تھی, باوضو ہنڈیاں پکاتی تھی, بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے ہنڈیاں ڈوئی پھیرتی تھی. بڑی نیک عورت تھی وہ. انہیں آکے بڑا چوڑا پھرتا ہے, ایسے کو آپ بسم اللہ پڑھے بغیر ہی روٹی پکاؤ, اور بسم اللہ وضو کیے بغیر ہنڈیاں بھی پکاؤ. انہیں بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی, وضو کرنا چھوڑ دیا, ویسے ہی بے وضو ہنڈیاں اور بے وضو آٹا گوندا روٹی پکائی. 2-3 دن کے بعد کہتا ہے وہ آئی کر روحانیت کٹ لگ دی, کچھ روحانیت کو کٹ لگ دی ہے, پتہ نہیں کہ نیرا نورا لگتا ہے. اس نے کیا کیا 5-6 دن سارا کام ہی اس نے ختم کر دیا, وضو والا اور جناب علی وضو اور اس کے بعد بسم اللہ شریف, سارا سادہ سادہ کام. کوئک سرور کرا کرو, ڈھیلے کوئک. غوث پاک کوئک تھے, تعصب کوئک تھے, اور مجد پاک کوئک تھے. ہمیں لکھتے ہوئے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اسے پروگرام ختم ہو جاتا ہے. کوئی آپ کے اندر تیزی آئی نہیں ہے. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو ایسے مجاہد ہوتی ہیں, جنہیں ترنا ہی ہے, جنہیں سنگل باغ تو رہے انہیں کی کام کرنا ہے. کیا ہے یہ؟ may Allah Pak protect and preserve Baba Jan Sayyid Gurrez Shah London. دعا کے التجا فاروق انور صاحب, حضور میری دعا فرمائے. شخص روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اسد صاحب بھگت پورہ. روحانیت حاصل ہوتی ہے بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, سود کھانا چھوڑ دے, سچ بولنا شروع کر, روحانی شروع ہو جائے گی. یہ کوئی اپنا میوہ منڈی سے وہ پکوڑے وہ کیا کہتے ہیں انگور نہیں ملتے, ہاں جی روحانیت کے. یہ روحانیت ادھر سے آتی ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے, بہتان بازی چھوڑ دے, ہے جی, رزق حلال کھائے, صدق کے مقال کرے, رزق حلال کرے, ہے جی, روحانیت آ جائے گی. جس نے صبح اٹھتے جھوٹ 5 بولنے ہیں, ہے جی, اور سونے سے پہلے 20 جھوٹ بولنے ہیں, اس کو کیا روحانیت آئے گی؟ لاکھ تسبیح بندہ پڑھے. داتا صاحب فرماتے ہیں سچ بولے بغیر روحانیت نہیں ملتی, نماز پڑھے بغیر روحانیت نہیں ملتی, اور کھانا پاک کھائے بغیر روحانیت نہیں ملتی. داتا صاحب کھانا غوث پہ. اچھا وہ جو عورت تھی نا, اس نے بسم اللہ جوڑ کے, وہ کہنا میرا تو پٹھائی بہ گیا, کوئی روحانیت نہیں آ رہی. فرمایا میرا بھی اس میں حصہ تھا, میرا بھی تیری روحانیت میں حصہ تھا. کہتے وہ کیسے؟ کہتا میں بسم اللہ پڑھ وضو کر آٹا گونتی تھی, بسم اللہ روٹی پکاتی تھی, ڈوئی پھیرتی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام میں لیتی تھی, تو روحانی ڈوئی ہانڈی میں آ جاتی, آٹے میں آتی, اس کی وجہ تو مولوی بن گیا. ہوں سنا, کہتا ہاں تیرا بھی حصہ ہے. تو مجدد پاک کی جو وائف تھی بہت نیک تھی, متقیہ پرہیزگار تھی. اور باقی بلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجدد پاک کے شیخ ہیں, ان کی امی خود روٹی پکا کے دیتی تھی باب وضو کر کے.
سنو میری بہنوں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے شوہروں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، بیٹوں کی روحانیت بڑھے تو آٹا بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے گوندا کرو، دیکھو روحانیت آتی کہ نہیں آتی، اللہ کے نام کی برکت ہو جائے۔ اس لیے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی اذان دیتے ہیں، فرمایا جب بولے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ پتوں کی سے ہے، اگر بندہ بیعت کرنے کے بعد کوشش کرنے کے باوجود بھی روحانیت نہ پا سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر شیخ سے ملے، اس کے پاس ہفتہ 2 ہفتے گزارے، ہاں جی، چھوڑے نا نخرے اور مسخریاں چھوڑے اور پراٹھے میں روٹیاں چھوڑے تو 2 دن بھوکا رہے نا، آنکھیں صحیح کرے اپنی، چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، ہاں جی، پھر دیکھو روحانیت آتی کہ نہیں آتی۔ بیعت بھی ادھر روحانیت نہیں آتی، میں بتا دوں آپ کو، بیعت کا بھی اصول ہے۔ دکھ کی گل یہ ہے 2-4 دن نمازاں پڑھ لیے نا تو پھر آسماناں ویکھنا بھی میرے تے وہی کہ نہیں تھی وہ تے ساری عمر دنیا شاید ایک خدمت کرتے کرتے پھر اس مقام پہ۔ ہاں جی، مجدد پاک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مجھے ابا جی نے چشتی بنا دیا تھا، قادری بنا دیا تھا، لیکن جب باقی بلا رحمت اللہ کو میں نے دیکھا تو میرا دل کر میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، اور لوگ مدت ساتھ رہے، ہیں جی، دیکھیے وہ مقام نہیں ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں چند دنوں کے بعد ہی فیض پا گیا۔ نیک بیوی کیسے ملتی ہے؟ کہتے ہیں نیک بیوی کیسے ملتی ہے؟ نیک بیوی ملتی ہے برادری چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، پیسہ چھوڑ کر، حسن و جمال چھوڑ کر، دین دے کر نیک بیوی ملتی ہے۔ اگر دین کو ترجیح دیں گے پھر نیک بیوی ملے گی، اگر کہ میری برادری کی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، پھر نیک بیوی کم ہی ملتی ہے۔ میں بتا دوں آپ کو اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ غیروں سے بات نہیں کرتی۔ جیسے غوث پاک کے والد گرامی کو ان کے سسر نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی، بہری، گونگی، لنجی ہے، شادی ہو گئی، لمبا سا واقعہ ہے، تو دیکھا تو نہ گونگی تھی، نہ بہری تھی، نہ لنجی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کہا یہ تو آپ نے فرمایا تھا گونگی بہری ہے، فرمایا ہاں گونگی ہے۔ کہتے کیسے؟ کہا کسی نامحرم سے باتیں نہیں کی۔ بہری ایسے ہے کہ غلط بات نہیں سنی، پاؤں سے پائی سے غلط جگہ نہیں گئی، غیر سے مسافہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی ہے، تو پھر ایسے نیک بیوی ملتی ہے۔ ہاں آگے لکھا ہے کہ جیسا شور ہے ویسی بیوی ملتی ہے۔ ہاں ملتی ہے، میں نے کوشش کر رہے ہیں دین کو ترجیح دے۔ ابھی مجھے ایک بندہ ملا ہے، وہ دیکھو ادھر بیٹھا ہوگا، میں نے بتاتا نام نہیں لیتا اس کا، میں کہا تینوں میں کہ رشتہ کراں گا کہ جی نیک لڑکی تے ایم اے پاس تے درس نظامی تو کسی نے چہرہ تک نہیں دیکھا۔ کہتے ساری برادری کہندی نہیں، برادری تو باہر نہیں کرنا، میں جا برادری کر جا کے پتہ نہیں کہو جی ملے گی تینوں، یہ نہ ہوئے کہ تینوں گھر نمازیں چھڑا دے۔ برادری ترجیح دی ہے نا، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم برادری کو ترجیح نہ دو، خاندان کو ترجیح نہ دو، حسن و جمال کو ترجیح نہ دو، دین کو ترجیح دو۔ کہاں گیا دین؟ کہاں گیا دیندار لوگ؟ دیندار بھی نہیں دین کو ترجیح دیتے، برادری کو ترجیح دیتے۔ ہمارے جامعہ میں ایک لڑکی تھی، بہت نیک، متقیہ، پرہیزگار، صالح، بیعت تھی میری، نقاب کے بغیر بیٹھتی نہیں تھی، بڑی با پردہ آدمی، با پردہ ہے۔ تو اس کی ماں سے میں نے کہا میں اس کی شادی کروں گا جہاں نیک بچہ ملے گا۔ 6 مہینے کا بچہ اس کی ماں نے شادی کر دی ہے۔ میں مجھے اپنا بتاؤ سی کہاں شادی کی ہے؟ کہتے بھرا دے منڈے نے کرتی میری ماں نے شادی۔ تو میں کی لیا، کہتا داڑھی منڈا بے نماز، لو کر لو گل۔ ماں کہتی میرا بھرا چھٹ جائے گا، تو بھرا مر جائے گا، چھٹے گا نہیں؟ بھائی مرے گا تو چھوٹے گا نہیں، دین نہیں چھوٹے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ایک نہ ایک سوال ہوگا۔ 3 سوال یہ ہوں گے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ برا، بیٹا، بھائی بیٹا، شوہر، سسر کا نام نہیں ہے گا وہاں، سسر کون تھا، شوہر کون تھا، اور بھائی کون تھا، بیٹا کون تھا، نہیں دین تمہارا کیا ہے؟ وہ تو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، اس کو ترجیح دی نہیں ہم نے۔ تو پھر ایسے نہیں بیویاں ملتی نیک بھائی،
یہ اپنے ماں باپ کو، وہاں ایک لڑکا رہتا ہے، بھائی وہ بندہ رہتا ہے، میں اپنی لڑکی کی شادی کر دو، یہ نیک آدمی ہے فلانا، کہتے ہیں میری بڈھی نہیں ماننے، کیوں داری رکھی ہے؟ تو اس کے یہاں کیسے نیک پیدا ہوگا؟ اس کو وہ ملے گا جو اس کو آوارہ کرے گا؟ نہیں، اپنے آقا پاک سے اس کی تعلیم کو دیکھے۔ تو آپ کی زوجہ مطالعہ بہت نیک تھی، بہت نیک تھی۔ تو کہنے لگی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 15 شعبان میں کسی کا نام لکھا گیا اسے دنیا سے جانا ہے۔ کہنا تمہیں تو شک ہے نا، مجھے یقین ہے کسی نے جانا ہے۔ اللہ، تجھے تو شک ہے، مجھے یقین ہے۔ شعبان معظم 15ویں رات، آدھا مہینہ یہ، رمضان مبارک پورا مہینہ، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر مظفر، 6 ماہ گزر گئے۔ تو مجدد پاک فرمانے میرا بھی نام لکھا ہوا تھا، اپنی بیوی سے کہا اب میں جا رہا ہوں، بتا رہے میں جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے! اور پوری 63 سال عمر، پورے 63 سال، 63 ایئرس۔ 971 میں آپ پیدائش ہوتی ہے اور 1034 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 28-27 تاریخ ہے آپ کے عرس کی۔ یہ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں پاجی، اور اتنے متقی پرہیزگار، حضرت امام حنیفہ کے اتنے معتقد، ہو بڑا ان کا ویژن تھا، ان کی وہ بڑی عقیدت اور احترام۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے مکتوبات شریف میں کمال کر دی انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وضو فرما رہے تھے، وضو غسل نہیں، وضو۔ کتنی شرائط ہیں وضو کی؟ شرائط کوئی نہیں، فرض کتنے؟ چلو بتا دو۔ 4 فرض کون کون سے؟ چہرے کا دھونا، کونے کا دھونا، مسح کرنا اور پاؤں۔ یہ نہ کسی کو بتا دینا، ایسے غلط ہے سارا۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں سے لے کر بازو تک کونی کا دھونا، کونی دھونا نہیں، ایدیکم الی المرافق، سر کا مسح، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو گٹوں سمیت دھونا۔ فرماتے وضو فرما رہے تھے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو غور کیے کہ مستحب رہ گیا، کہنے کل بھی رہا ہوگا، کل بھی رہا ہوگا، تو پرسوں بھی رہا ہوگا۔ فرمایا جب سے میں نے نماز شاید تب سے رہا ہوگا۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی۔ ہاں جی، یہ ہستیاں ہیں، ہستیاں، معمولی بات ہے کرنے میں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک حرف، ایک انچ، ایک قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے خلاف نہیں بلکہ پیروی میں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ میرا شاید کل ہی پرسوں مضمون آیا تھا، پتہ نہیں آ گیا، نوائے وقت میں نے دیکھا نہیں ہے، چھپ گیا ہوا میرا نام، دیکھا آپ نے نوائے وقت میں مجدد پاک رحمۃ میں 92 میں بھی آیا تھا، وہ پروگرام لگا ہوا تھا کل سویرے مجدد پاک کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ آپ نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا، تو ان اولیاء کا میں نے دیدار کیا، بزرگان دین کا، جی جو کبھی دیدار نہیں کراتے یہاں دیدار کرا دیا انہوں نے، نزدیک ہے نا۔ چائنا اسکیم تو بہت کم لوگ آتے ہیں، یہاں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ فیل ہو گئے، بندے نہیں لا سکتے۔ یہ چائنا اسکیم ہے، یہ تیزاب آتا ہے، یہ شجاع کلونی، یہ سلطان پورہ، یہاں تو 2 لاریاں نہیں چاہیے، یہ کام نہیں کرتے لوگ، کام نہیں کرتے۔ جن نمازیں پڑھنی آ جاتی کہتے ہیں میں آپ ولی ہو گیا، ولی نہیں ولا ہے، ولا۔ اور جو تھوڑی سی نمازیں پڑھتا ہے وہ ایسے گوتم بدھ بن جاتا ہے
مجھ کو لاؤ نہیں، بس میں اور گوتم بدھ ہو گیا. تیرا بھلا گوتم بدھ. اب تو زیادہ کام کرنا چاہیے، نیک ہو کے زیادہ کام کرنا چاہیے بابا جی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں کہ علماء بڑے ہیں؟ جی اچھا پکی گل ہے. کتنے بڑے ہیں وہ؟ نبیوں سے بڑے، سب نبیوں سے بڑے. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے نا. وہ تو جاتے تھے لوگوں پر تبلیغ کرنے کے لیے. ہم تو ممبر نہیں چھوڑتے. ہم نے کیا دین پھیلانا ہے؟ گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، لوگ کہیں آ گئے مولوی چل دفعہ اتوں، روزہ آ جانا سن نماز دا نکل جا تو سر پاڑ دیں گے تیرا. گویا کہ تو پاڑی تو سر میرا خون وگے تو میں بھی فوٹو بناواں گا. شکر ہے یا اللہ سونے محبوب دی سنت ادا ہو. اسی باہر جانے سے کسی نے پھاڑنا نہیں تو نہ سارا دین پھیلنا. اسی تو ان گھٹتے جا رہے. 4 سواریاں 3 رہ گئی، 3 دی 2 رہ گئی، تو 2 دی 1 1.5 رہ گئی، تو 1.5 دی بھی 1 رہ گئی. پا جی یہ کام کرنے والے نے جلسے کر دیو. حضرت صاحب یہ لندن سے سوال آیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے. کل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ بتا دے تو پھر وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دے نا کسی کو، علم دے دے تو وہ بھی جانتا ہے. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا رات کو، یا ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا. اور اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ لقمان کی آخری آیت میں فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا. بے ای ارض تموت، وہ آپ کے میرے بارے میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں نا، اولیاء کے بارے میں. وہ بتا دیتے ہیں کہاں فوت ہونے کہاں نہیں فوت ہونے. ہاں جی. تو یہ حضرت صاحب آپ کی مہربانی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، آپ سمجھائیں نا ان کو. آپ حضرت کل کیا ہوگا، بی بی سارا کو پتہ لگا میرے یہاں لڑکا ہوگا، بی بی سارا کو پتہ لگا میرے لڑکے کے یہاں لڑکا ہوگا، پتر بھی ہوگا پوترا بھی، وہ پہلے پتہ لگ گیا. بی بی مریم کو پتہ لگا میرے یہاں بیٹا ہوگا، کل کیا ہوگا بیٹا ہوگا. یہ بیٹا وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف نہیں پڑھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. جس کو اللہ بتا دے وہ جانتا ہے. بڑے بے شمار واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ، شعور، فہم و فراست کے مجھ سے منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. جی پڑھو تو یار چھتی لیا ہوتا ہے کی گل ہے. چنگے بندے جدا لکھنا نہیں آتا تو بندے کے رکھ دیتا، کرایہ تو رکھ دینا بندہ 500 روپیہ. ہوں بندے کے لا بنا جا نال رکھا گا، انج لکھ ٹک ٹک ٹک